خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ساجد علی ساجد صاحب، ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کریں۔ بسم اللہ جی۔ خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، خزاں نصیب یوں نکھار آیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا، آقا تمہارا نام لیا موسم بہار آیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا، میں مفلسی کا وہی اتار آیا، گیا فقیر تھا بن کے میں تاجدار آیا، گیا فقیر تھا بن کے میں تاجدار آیا، کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر، تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا، تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا، جمیل حشر میں پہنچا تو یہ ندا آئی، وہ دیکھو دیکھو میرے نبی کا ثنا نگار آیا، خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے جناب محترم ساجد علی ساجد۔ میں بڑھتا ہوں صاحبزادہ والا شان جناب سید محمد علی حیدر بخاری شاہ صاحب کی بارگاہ میں۔ شاہ صاحب قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ان تینوں سلسلوں کا جو مرکز ہے وہ مولا کائنات ہے،
میں چاہوں گا کہ جو نقشبندی مشرب ہے اس کے حوالے سے کچھ موتی عطا فرمائیں. بسم اللہ. آپ نے مولا کائنات کی بات کی، سلسلہ نقشبند کی بات کی، تو اس سے قبل جو ہم یوتھ پہ بات کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں ہم جی وہیں سے بسم اللہ گفتگو کا بسم اللہ. آگے آغاز کریں. اس طرح ہے کہ یوتھ کا جو سب سے بڑا چیلنج رہتا ہے وہ ٹھیک ہے. ریلیونس ہے. موجودہ دور کے ٹرینڈز، موجودہ دور کی ڈسکشنز، موجودہ دور کی ایجوکیشن، یہ ان کا سب سے بڑا چیلنج رہتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اس سب کو لے کر ریلیونٹ رہیں گلوبل ٹرینڈز کے ساتھ. ٹھیک بالکل ٹھیک. صوفیاء نے ہر دور میں اس امر کا خیال رکھا کہ جو بھی بات ہو، جو بھی ڈسکس ہو اور جو بھی تعلیمات ان تک پہنچیں اور وہ آگے پہنچائیں، وہ ہمیشہ اس دور کے تقاضوں کے ساتھ ریلیونٹ رہیں. واہ واہ اور اس وقت ضرورت بھی اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنز جو مدارس کے ہیں، جو دیگر انسٹیٹیوشنز صوفیاء نے قائم کیے، خواہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، موجودہ دور کی ڈسکشنز، ایجوکیشنل ٹرینڈز اور تعلیمات کے ساتھ ریلیونس جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور تب ہی ہم اپنی یوتھ کو دوبارہ اس جو ہمارا مشرب ہے صوفیاء کا، اس کی جانب لے کر آ سکیں گے. جہاں تک بات رہی سلسلہ نقشبند کی، اور میں اس بات کو جوڑتا چلوں مولا کائنات کے اس قول کے ساتھ کہ اپنی نسل کی تربیت اور ان کے فیصلے گزرے ہوئے دور کے مطابق یا اپنے دور کے مطابق نہیں بلکہ آنے والے وقت کے مطابق کرو، تاکہ وہ آنے والی جنگوں کے لیے جو چیلنجز ہیں ان کے لیے تیار ہو سکیں. جہاں تک سلسلہ نقشبند کا تعلق ہے، حضرت مجدد الفسانی کا جو دور ہے، آپ دیکھیے کہ اس وقت جو چیلنج تھا دین الہی کا چیلنج تھا. اس وقت وہ چیلنج تھا کہ جہاں اسلام اور ہندوازم کے درمیان جو تفریق تھی وہ مٹتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ یہاں پر جو تعلیمات کے جتنے بھی منبع تعلیمات تھے اور جو سینٹرز تھے، ان کے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہا تھا کہ دین الہی کو کیسے کاؤنٹر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامک کانسیپٹس ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے ڈریون ہیں ان کو کس طرح سے عام کریں. اور پھر اقبال نے کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی احرار. تو وہاں پر یوتھ کو آگے حضرت مجدد الفسانی نے ٹرین کیا، اور باقاعدہ جو ان کے خطبات سے ملتا ہے، ان کے لیٹر سے ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے یوتھ کو پریپیئر کر کے آگے پھر ان کو باقاعدہ مشن کے طور پر روانہ کیا کہ پھر سلسلہ نقشبند نہ صرف بر صغیر پاک و ہند بلکہ سینٹرل ایشیا اور یورپ تک اپنی تعلیمات کو پہنچانے میں کامیاب. کیا کہنے. میں حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا ہوں کہ ذکر ہوا جو فیضان آپ کو ملا ہے اعلیٰ حضرت میاں شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، ان کے کمالات کے حوالے سے میں چاہوں گا ان کی نسبتوں کی اور روحانی جو خیرات آپ کو ملی ہے اس حوالے سے کچھ موتی عطا فرمائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹ پاسٹ میں، ماضی قریب میں، اس خطے میں اور بالخصوص جو سینٹرل پنجاب ہے اس میں تصوف و طریقت کی جو بہت جلیل القدر ہستی تھے وہ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری تھے، جن کی بارگاہ میں اس عہد کا جو حکیم مشرق تھا، جو دانہ راز تھا، وہ حاضر ہوتا اور حاضر ہوتا ہی چلا گیا. کیا بات. جس کی یہ خواہش طلب اور تڑپ رہی کہ کسی طرح وہ حضرت میاں صاحب کی بارگاہ میں، آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں کچھ جگہ پا سکے. اور پھر سم ہاؤ انہوں نے ایک اپنے دوست کے ذریعے یہ مینج کیا. حضرت میاں صاحب کا جو ایک طرز تکلم تھا، اب بھی اس سلسلے سے اور اس درگاہ سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کا وہ بیلیا کہتے تھے. اور اقبال کہتے ہیں کہ چونکہ میاں صاحب داڑھی مونڈ کو پسند نہیں کرتے تھے، تو میاں صاحب نے تھوڑا سا اعراض برتا، تو یہاں اقبال نے اپنی معروف ایک بات کہی کہ مرض سے یا جرم سے نفرت ہونی چاہیے، مریض سے تو نہیں ہونی چاہیے. تو میاں اقبال گناہگار سے تو نہیں ہونی چاہیے. تو میاں صاحب اقبال کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا سبحان اللہ اور مسکرا کے فرمایا بیلیا، وہ بیلیا کہتے تھے عام طور پر، بیلیا تو تے ناراضی ہو گئے. سبحان اللہ. اور اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے جو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو ایک کیفیت اور ایک بجلی سی کوند گئی میرے پورے جسم کے اندر. اور پھر اقبال نے بڑے وہ اپنے معروف شعر کہے کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میری ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. خاموش ہے دل
बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, क्या बात, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, वाह वाह वाह, और मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, सुभान अल्लाह, ये वो शय है जिसे रखते हैं नाजुक आबगीनों में। वाह, तो हजरत मियाँ साहब जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि सेहत की एक ऐसी हस्ती थे जो निगाहों ही निगाहों में लोगों को फैज़ याब फरमा दिया करते थे, सुभान अल्लाह, और इस मादरजाद वली थे। और मेरे जद्द आला हज़रत पीर सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपने नवाजा, और दूसरी या तीसरी ही जो मुलाकात थी उसमें आपने उनको जी, इजाज़त और खिलाफत से सरफराज किया, सुभान अल्लाह, और जो मारूफ जुमला उन्होंने फरमाया कि शाह जी तुसी हुण घर बैठ के ही लोगां नू अल्लाह अल्लाह दस्या करो, वाह 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 वाह, और आपने फरमाया शाह जी जो आपका फैज़ है वो हमारा ही फैज़ है, अल्लाह अकबर, जो आपका अल्लाह फैज़ है वो हमारा ही फैज़ है। हमारा ही फैज़ है। वाह वाह वाह, और फिर ये खिता जो है ये एक मुख्तलिफ नौ था, ज़रा ये मुश्किल थे यहाँ के हालात, और एक मौका पर जब ये सूरत हाल हज़रत मियाँ साहब के खिदमत में गोश गुजार हुई तो उन्होंने कहा शाह जी फिक्र ना करना, ऐसे तो ही दीवा बलना है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, तो उनकी बेपाया मोहब्बतें और कर्म नवाजियाँ जो हैं क्या वो रहीं हमेशा। और हज़रत मियाँ साहब के बाद उनके जो थे साहबजादे, उनके सजादा नशीन जो बरादरे उनके छोटे भाई थे हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो तशरीफ़ लाते रहे। और फिर उनके बाद उनके जो सजादगान थे शबी शेर रबानी हज़रत मियाँ ग़ुलाम अहमद साहब, हज़रत मियाँ फ़ख्रुल मशाइख़ हज़रत मियाँ जमील अहमद साहब, और अब जो मौजूदा सजादा नशीन हैं हज़रत साहबजादा मियाँ मोहम्मद अबू बकर साहब। तो ये एक कनेक्टिविटी है, ये एक फैज़ का तसलसल है, और बहुत खूबसूरत बातें यहाँ अब हुई हैं। और अली हैदर शाह साहब जो हैं ज़ाहिर है इनमें बड़ी जिद्दत भी है और तेज़ी मेरा भी है। जी चाह रहा है फिर उनकी जानिब आप ज़रूर उनकी तरफ जाएं। और अभी चूँकि ज़ोहर की अज़ान का भी वक्त है, शायद आप ब्रेक लेंगे या उससे पहले आप बात भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक जो बात मैं ख़ास अर्ज़ करना चाहता हूँ ये कि जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया है, ठीक है, ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ठीक है, वहाँ पे जाता है, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक वो हस्ती हैं जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं, ठीक है, और उधर से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर उस ख़ानदान का शजरा भी उनके साथ मुत्तसिल होता है। तो हमारा जो इस आस्ताने का शजरा है तरीक़त का और नसब का जी, वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से होकर हज़रत बाक़िर और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और हज़रत इमाम पाक से होता हुआ, और दूसरी तरफ ये सिलसिला जो है ये हज़रत कासिम और हज़रत सलेमान फ़ारसी और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से होता हुआ आगे मुत्तसिल होता है। तो ये जो इस अहद में एक आवेज़श आई है कि जिसके सबब हम कहीं चीज़ों को मिलाने की बजाय, मुश्तरकात की बजाय तफरीक की तरफ जा रहे हैं। जी जी, तो अमर वाक़या ये है कि ऐसा नहीं है जी, और हमें इन बुजुर्गों की मोहब्बतों और उनके उसलूब और उनके मशरब और उनके पैगाम को लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, आप देखें सदात नारंग शरीफ जो हैं, सदात पीर बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनको एजाज़ और शर्फ ये हासिल है कि इनकी नसब को देखें तो वहाँ शराफत और नजाबत जो है वो मौला कायनात तक जाकर जुड़ जाता है। और फिर आप तरीक़त को देखते हैं तो ताजदार सदाकत की बारगाह से खैरात मिल रहा है। और फिर ख़ास बात जो किबला डॉक्टर साहब ने बयान फरमाई है कि आला हज़रत शरपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने फरमाया कि आपका जो फैज़ान है, यानी आप हमारे फैज़ान के कासिम और अमीन हैं, आप हमारे फैज़ के कासिम और अमीन हैं। मैं किबला साहबज़ादा वाला शाम की बारगाह में हाज़िर होना चाहता हूँ कि असर हाज़िर में तसव्वुफ़ के अहिया और खानकाहों की जिम्मेदारी। बिस्मिल्लाह। इंसानी ज़िंदगी तलाश और जुस्तजू से इबारत रहती है। ठीक है, इंसान तलाश अपनी शुरू करता है तो मटीरियलिज्म से शुरू होती है, पैसे की, दौलत की तलाश निकलती है। उसके बाद वो इक़्तिदार की जानिब भागता है, वो कोशिश करता है कि किसी तरह उसको जो मौजूदा दौर में जो मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं। लेकिन जब ये नीड्स मुकम्मल हो जाती हैं, ठीक है, तब सवाल आता है कि अब क्या। वाह 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 वाह। उसका जवाब इन बारगाहों से मिलता है। वो ये है कि रब की रजा को पाना है,
خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانا. سبحان اللہ. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار، وہ فٹ سٹیپس، وہ مائل سٹونز جو ہیں وہ ہمیں ان بارگاہوں سے سیکھنے کو ملتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے یہ سب کرنا ہے. جہاں تک آپ کا سوال رہا کہ اس وقت ضرورت اور ذمہ داریاں کیا ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ایجوکیشنل اور ٹیکنالوجیکل ٹرینڈ چل رہے ہیں ان کے ساتھ ریلیونس کو برتنا یہ ہمارے مدارس اور ہمارے خانقاہ کی ذمہ داری ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چیلنجز اب جو آ رہے ہیں وہ کتاب کے ذریعے نہیں آ رہے، وہ لکھی ہوئی چیزوں کے ذریعے نہیں آ رہے، بلکہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آ رہے ہیں. وہ ان روبوٹک اسکیمز کے ذریعے آ رہے ہیں جن کو شاید ہمارے جو بزرگان ہیں ان کے لیے شاید سمجھنا بہت آسان نہ ہو، لیکن ہمارا اس نئی جنریشن کا ان نئی ٹیکنالوجیز کے ہاتھوں ڈی ٹریک ہو جانا بہت آسان ہو چکا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ چیزیں سمجھائی، پڑھائی اور سکھائی جائیں تاکہ یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں نمبر ایک اپنی اہمیت، وہ اہمیت جو ہمارے اسلاف نے جس اہمیت اور جس شان و شوکت کے ساتھ ان کو قائم کیا تھا اس کے ساتھ واپس دوبارہ اولا کی جو ذمہ داریاں ہیں بالکل ایسی. اور وہ جو ہم جس گولڈن ایرا کی بات کرتے ہیں، ہم ابن سینا کی بات کرتے ہیں، فارابی کی بات کرتے ہیں، پھر غزالی کی بات کرتے ہیں، وہ تمام لوگ دراصل انہی مدارس، انہی خانقاہوں سے فیض یافتہ لوگ تھے. اور انہوں نے اپنی تعلیمات کا جو سینٹر ہے، اب آپ اقبال کی بات کرتے ہیں تو اقبال نے جو بات کی تھی کہ اسلامی تہذیب کو اگر کہیں زوال آیا وہ کیوں آیا، اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی کہ جو بغداد تھا، جو سینٹر آف ایجوکیشن تھا، جو انٹلیکچوئل سینٹر تھا، وہ منگولوں کے ہاتھوں جس دھالی کا شکار ہوا. ضرورت اس امر کی ہے دوبارہ انسٹیٹیوشنز کو امپاور کیا جائے، کیونکہ ہماری یوتھ ہی دراصل ہمارا، اور وہ مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا کہ نظر میں عصر جواں کی بغاوتوں کا غرور، جگر میں سوز روایات لے کر آیا ہوں. تو وہ جو روایات کے امین ہیں دراصل وہ یہی انسٹیٹیوشنز ہیں، اور آنے والے دور کے چیلنجز سے نمٹنا بھی دراصل ہمیں یہی انسٹیٹیوشن. کیا بات ہے. انسٹیٹیوشن جو ہیں جن کی یہ بات کر رہے ہیں اس میں اس خطے میں یہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ان میں سب سے بڑی خانقاہ ہے، مسجد ہے اور مدرسہ ہے، جیسا انہوں نے ابتدا میں اپنے پہلے بات کی تھی. اور خانقاہ یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اس پر باقاعدہ پی ایچ ڈی ہوئی، اور اس نے کہا تھا خلیق نظامی نے کہ یہ خطہ جو ہے اس میں جو عظیم سماجی انقلاب رونما ہوا جس کے سبب 1000 سالہ سطوت مسلمانوں کو عطا ہوئی اور پھر یہ پاکستان عطا ہوا، تو اس کی بنیاد یہ خانقاہ ہے کہ یہاں اس خانقاہ کے سبب یہ عظیم تر سماجی انقلاب رونما ہوا جس کے سبب یہ طبقاتی تقسیم ختم ہوئی. آج بھی جو ریفارمز اور جو اصلاح کا عمل ہے اس کے لیے اسی انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت. کیا شہزادہ بخاری کی کیا خوبصورت باتیں ہیں. اور آپ نے جو بیان فرمایا ہے کہ اب ذمہ داری یہ ہے خانقاہوں کی کہ یہاں پر علم کا مرکز بنایا جائے، صرف یہ چادر پوشی اور تقریبات کا مرکز نہ ہو بلکہ یہاں سے قال قال رسولہ کی صدائیں بلند ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب ہمارے بزرگ محترم محمد مشتاق صاحب، ہمیں نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. بسم اللہ جناب مشتاق صاحب. بسم اللہ. جاؤں اس کے لیے بیتاب آنکھ اس کی تمنائی، وہ ذات کے عالم میں ہے مظہر یکتائی، سرتاج رسول بن کر آئے وہ زمانے میں، سرتاج رسول بن کر آئے وہ زمانے میں، سرتاج ہے امت بھی
کیا شان پذیرائی ہے گلشن ہستی میں بس ان کی عنایت سے ہے گلشن ہستی میں بس ان کی عنایت سے یہ خوبی اور رعنائی یہ انجمن آرائی یہ خوبی و رعنائی یہ انجمن آرائی جب روح میری نکلی پیران خاکی سے جب روح میری نکلی پیران خاکی سے وہ میرا فقیر آیا روزے سے ندائی ماشاءاللہ وہ میرا غلام آیا فقیر آیا روزے سے. کیا کہنے، کیا خوبصورت پڑھا آپ نے اور کیا تلفظ اچھا تھا. ناظرین اکرام وقفہ ہے لیکن سادات کی محبت میں کبھی وقفہ نہیں ہوتا. میرے آقا نے فرمایا جب تک سے جڑے رہو گے تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد. خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء